اللہ رب العالمین بڑی رحیم ذات ہے، بڑی رحم کرنے والی ذات ہے، اور اللہ کی رحمت کا آپ اس حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں آپ کو ایسے اعمال کی طرف آگاہ نہ کروں، ان اعمال کی رہنمائی نہ کروں جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرے، صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے بلکہ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اللہ آپ کے درجات بلند بھی کرے، آپ کے گناہ بھی معاف ہو، اللہ درجات بھی بلند کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس چیز کے حریص تھے، ان کو حرص تھی ان چیزوں کی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہمیں بتائیں، ہمیں آگاہ کریں، ایسے وہ کون سے اعمال ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا عمل جو گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے اور جنت میں درجات کے بلند ہونے کا سبب بنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کی صورت میں اچھے طریقے سے وضو کرنا، دل نہیں چاہ رہا وضو کا لیکن پھر بھی اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، زیادہ قدموں کے ساتھ اللہ کے گھروں کی طرف رخ کرنا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، اللہ کے گھروں کی طرف چل کر آنا زیادہ قدموں سے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تین قسم کے جو اعمال ہیں انسان کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں اور جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ کتنی خوش نصیب